بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال بہت اہم ہے، خاص توجہ سے سنیں۔ سوال یہ ہے کہ مرتد کسے کہتے ہیں اور مرتد کب ہو جاتا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ جواباً عرض ہے کہ مرتد کہتے ہیں لغت اور ڈکشنری میں پھر جانا، واپس ہو جانا، اور شریعت کی اصطلاح میں مرتد کہتے ہیں کہ اسلام سے پھر جانا، اسلام سے لوٹ جانا۔ تو پھر مرتد کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 پر مرتد وہ ہوگا جو صاف طور سے اسلام کا انکار کر دے گا، یا جیسے وہ یہ کہے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، میں ہندو دھرم کو قبول کرتا ہوں، میں عیسائی دھرم کو قبول کرتا ہوں، یا کوئی اور مذہب کو قبول کرتا ہوں۔ اس طرح کوئی صاف طور پہ اسلام کا انکار کرے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم مرتد کی یہ ہے کہ وہ صاف طور پر تو انکار نہ کرے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، بلکہ وہ اس بات کا اقرار کرے اور پختگی کے ساتھ اقرار کرے کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان کے مطابق وہ رہتا بھی ہے، نام بھی اس کا مسلمان ہے، لیکن اسلام کے خلاف اس کے ذہن میں پختگی کے ساتھ کوئی چیز بیٹھ جائے۔ جیسے اسلام میں بعض چیزوں کے تعلق سے اس کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ اسلام میں عورتوں کے اوپر ظلم ہے، اسلام میں عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے اوپر بھی بہت ساری طریقے پر ظلم ہیں، اسلام میں صحیح رہبری نہیں کی گئی ہے، ہر وقت کی رہبری نہیں کی گئی ہے۔ اس طرح کے خیال ذہن میں آنا یہ کفر نہیں ہے، لیکن اس کو ذہن میں پختگی کے ساتھ بٹھانا کہ اسلام میں یقینی طور پر عورتوں پہ ظلم ہے، اسلام میں یقینی طور پر کچھ کمی ہے، اس طرح کا خیال پختگی کے ساتھ لانا، اس سے مسلمان نہیں رہتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح شریعت کے کسی حکم کو ہلکا سمجھنے سے کہ یہ چیز تو چھوٹی موٹی ہے، اس کے اوپر عمل نہ کرے تو بھی چل جائے گا۔ جیسے مالا بدھا منہو میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی کہے کہ ناخن تراشنا سنت ہے، تو دوسرا شخص یہ کہے اگرچہ سنت ہے لیکن میں نہیں تراشوں گا، اس طرح کا جملہ کہنے سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ آج دیکھا جائے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، تو وہ فوراً یہ جواب دیتے ہیں سنت ہے اگرچہ لیکن میں نہیں رکھوں گا، میں نہیں رکھتا ہوں۔ اس طرح کا جواب دینا یا اس طرح کے خیال ذہن میں لانا، یعنی اس کو ہلکا سمجھنا ہے، تو یہ ہلکا سمجھنے سے مرتد ہو جاتا ہے، اس سے خاص طور سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مالا بدھا منہو میں ایک اور مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کا لڑکا مر جائے اور کوئی کہنے والا یہ کہے کہ خدا نے مجھ پر ظلم کیا، یا یہ کہے کہ خدا نے تجھ پر ظلم کیا، تو اس سے بھی کافر ہو جاتا ہے۔ پھر اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جانور نے آواز کی، جیسے عام طور پہ ہمارے پاس الو کو دیکھا جاتا ہے یا الو کی آواز آتی ہے، تو اس نے یہ کہا کہ اب تو بیمار ہو جائے گا، یا اب گیہوں مہنگا ہو جائے گا، غلہ مہنگا ہو جائے گا، اس طرح کہنے سے وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنی چیزیں ایسی پنپ رہی ہے کہ اگر بلی سامنے سے گزرتی ہے تو فوراً یہ کہا جاتا ہے کہ آج میرا دن صحیح نہیں گزرے گا۔ کسی کا چہرہ صبح میں اٹھ کر دیکھا تو یہ ذہن میں لاتا ہے کہ آج میرا دن صحیح نہیں گزرے گا، آج میں بیمار ہو جاؤں گا، آج میرا کام صحیح نہیں بنے گا۔ اس طرح کہنے سے یا اس طرح خیال لانے سے یہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے خاص طور سے ڈرنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نیک عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں ایک بالش کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے یا زبان سے کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے یا دل میں کوئی ایسا عقیدہ اسلام کے خلاف گھڑ لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق نہیں رہتا بلکہ وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ پھر ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص نیک بد عمل کرتے رہتا ہے، برائیاں کرتے رہتا ہے، غلط کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں ایک بالش کا فاصلہ ہو جاتا ہے، لیکن کوئی ایسا عمل کر گزرتا ہے جس کی وجہ سے وہ شخص جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، ہم کبھی بھی مرتد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے خاص طور سے اسلام کے اوپر آبجیکشن کرنے سے، اسلام کے اوپر سوال کرنے سے ہم کو بچنا چاہیے، اور ایسی چیزوں کو دیکھنے سے بھی بچنا چاہیے جس سے اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا ہوں۔
جزاک اللہ خیرہ.